اجد فی ما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ. میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے. جب میری داڑھی موچھ نہیں نکلی تھی میٹرک میں تھا, میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے. میرے سینکڑوں شاگرد ہیں یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, قرب قیامت فتنوں کا ظہور اس انداز میں ہوگا کہ جس انداز میں ایک تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے پے در پہ اوپر نیچے گرتے چلے جاتے ہیں, اس طرح فتنوں کا ظہور ہوگا. ایک فتنہ ختم نہیں ہو پائے گا کہ دوسرا فتنہ آ جائے گا. ہم فتنوں کے اس ایپیسوڈ میں پچھلے چند دنوں سے سنیت کے لبادے میں دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے رافضی نام نہاد مفتی فضل ہمدرد کے متعلق گفتگو کرتے رہے اور اس کو بے نقاب کرتے رہے. آج آپ کا ذائقہ تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے, چونکہ پچھلے 1-2 ہفتوں سے آپ مفتی فضل ہمدرد کے ہی متعلق سنتے چلے جا رہے تھے, تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا ذائقہ چینج کیا جائے اور فتنہ نمبر 2 کی طرف جائیں. اور وہ دوسرا جو فتنہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مرزا محمد انجینئر علی. آج ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے. ایک ویڈیو اس کی بڑی وائرل جا رہی تھی جس میں وہ کہتا ہے کہ جناب میرا چیلنج ہے کہ یہ جو امام کعبہ ہیں, سدیس ہیں یا شریم ہیں, یہ بھی قرآن کریم ٹھیک نہیں پڑھتے. اور جب میری داڑھی موچھ نہیں نکلی تھی میٹرک میں تھا, میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے. میرے سینکڑوں شاگرد ہیں یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے. اگر آپ فنی کاریوں سے پوچھیں نا تو وہ سدیس کو کاری نہیں مانتے. نستعین والا جو عین ہے نا, یہ 50% زیادہ امام کعبہ نکالتا ہی نہیں پڑھتے, کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اب آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں, وہ بھی کئی بار نستعین صحیح نہیں نکالتا, عین وہ اسکپ ہو جاتی ہے ان سے. میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ تینوں فرقوں کے جو بڑے ہیں اس کے نزدیک مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, اور اسی طرح مفتی منیب الرحمان صاحب ہو گئے, ساجد میر صاحب ہو گئے, یہ آئیں اور میری طرح قرآن پڑھ کے بتائیں. اور پھر کہتا ہے کہ یہ جو عین ہے اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. تو آج میں نے سوچا کہ ہم بھی تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کتنے پانی میں ہیں اور کتنے زمین پر ہیں. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب, تینوں بڑے فرقوں کے نام, ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے. عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے, یہ مجھول پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلی بات اس نے جو کی, ظاہر ہے قرآن کریم میں کمی کوتاہی کمی پیشی سب سے ہو جاتی ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے. لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس پلینٹ ارتھ پہ جس طرح کا قاری میں ہوں, جس طرح میں قرآن پڑھ سکتا ہوں, کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. نہ میری جیسی قرات کر سکتے ہیں, نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے, یہ تو مجھول پڑھتے ہیں. جائے میری عربی, میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو, میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے. شیخ سدیس ہو گئے, شریم ہو گئے, اور اسی طرح پاکستان میں اگر فرقوں کی بات کی جائے جو مسالک ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, منیب الرحمان صاحب ہو گئے, ساجد میر صاحب ہو گئے, یہ بھی مرزا کے لیول کا قرآن نہیں پڑھ سکتے. ظاہر ہے جب یہ نہیں پڑھ سکتے تو باقی تو سارے ان کے فالوور ماننے والے اور ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, ظاہر ہے وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مرزا صاحب سے آج قرآن کریم سیکھیں. تو جب میں نے تھوڑا سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ مرزا صاحب نے 90 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی ہے, 1.5 گھنٹے کی. بندہ اگر 1.5 گھنٹہ وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ جو قراء باہر مدرسوں میں بیٹھے ہوئے 2 سال میں کورس کراتے ہیں, مرزا صاحب وہ کورس جو ہے 1.5 گھنٹے کے اندر کرا دیتے ہیں. اور مرزا عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہے, اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا, میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورے کور کر دیا اللہ کے فضل سے. وہ 90 منٹ کو دیکھ لے کسی چیز میں بیٹھ کے, وہ ایک قاری کے برابر شاید اس سے بھی اچھی کر لے اگر وہ اس رولز کے مطابق چلنا شروع کر دے. مشکل نہیں ہے. اور ظلم در ظلم یہ ہے کہ مرزا صاحب کی ویڈیو وہ 5 لاکھ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہے. وہ جو 5.5 لاکھ لوگوں نے جس ویڈیو کو دیکھا ہے, ان دیکھنے والے جو قراء وہ معرض وجود میں آئے ہیں, ان کا عالم کیا ہوگا, الامان والحفیظ. تو چلے ہم بھی مرزا صاحب کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے قاری ہیں اور کتنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں عین جو ہے وہ شریم صاحب بھی صحیح ادا نہیں کرتے, سدیس صاحب بھی صحیح نہیں ادا کرتے, وہ تو صرف اور صرف پلینٹ ارتھ پہ میں ہی عین کو صحیح ادا کرتا ہوں, باقی تو سارے مجہول قرآن پڑھتے ہیں. وہ مرزا صاحب کی ایفرٹ پٹ ذرا ہم بھی اس کے ساتھ آج مل کے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں اور اس مرزا انجینئر فتنے کو بے نقاب کرتے ہیں. میری اس دن ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے سنا کہ مرزا صاحب نے بڑی قرآن کریم کی تفسیر بھی بیان کرنا شروع کر دی ہے. تو میں نے کہا ذرا دیکھتے ہیں مرزا صاحب کے قرآن کا عالم کیا ہے, مرزا صاحب کے قرآنی لیول کیا ہے, قرآن کی حالت کیا ہے. وہ جب میں نے دیکھا تو مرزا صاحب تو ماشاءاللہ قرآن کریم وہ دیکھ کر, تجوید تو بڑے دور کی بات ہے, نارمل اگر صرف اور صرف الفاظ کی ادائیگی ہے, زبر زیر پیش, وہ بھی صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے, لفظ آگے کا پیچھے, پیچھے کا آگے کر دیتے ہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ جن لوگوں نے 1.5 گھنٹہ اس کی ویڈیو دیکھ کر تجوید سیکھی, قرآن سیکھا, ان کا عالم کیا ہوگا. استاد کا عالم یہ ہے تو نیچے اسٹوڈنٹس کا عالم کیا ہوگا. تو مرزا صاحب جس انداز میں قرآن کریم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مجھے نظر آئے ہیں,
تو میں سمجھ گیا کہ مرزا صاحب نے تفسیر بھی ایسی کی ہوگی اور اس کی تشریح بھی ایسی بیان کی ہوگی. جو بندہ قرآن کریم کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا, جو بندہ قرآن کریم کو دیکھ کر زبر زیر پیش اور لفظوں کی صریح واضح غلطیاں کرتا ہے, وہ بیچارہ جب تفسیر کر رہا ہوگا, جب اس کا ترجمہ کرتا ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا. جب ظاہر ہے ایک لفظ ہی بندہ غلط پڑھ رہا ہے تو اس غلط لفظ کی بنیاد پر اس کا ترجمہ بھی غلط ہی نکلے گا. جب ترجمہ غلط کرے گا تو اس کی تفسیر بھی غلط کرے گا. تو یہی تو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ مرزا صاحب جو حدیث بیان کرتے ہیں, جو ان کی تشریح مفہوم اور آگے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں, وہ مرزا صاحب کا اپنا پیٹ سے نکالا ہوا ہوتا ہے. وہ 1400 صدیوں سے جو علماء, مفسرین, محدثین, وہ سارے کے سارے ایک طرف ہوتے ہیں. مرزا صاحب ایک نیا ہی نکال کے لے آتے ہیں کہ جناب یہ اس کا مطلب ہے, حالانکہ وہ اس کا مطلب مفہوم نہیں ہوتا. لیکن مرزا صاحب چونکہ عربی غلط پڑھتے ہیں, مرزا صاحب کو قرآن کے لفظ صحیح نہیں آتے تو حدیث کے کہاں سے آئیں گے. ظاہر ہے جب وہ لفظ غلط پڑھیں گے ترجمہ غلط ہوگا, ترجمہ غلط ہوگا تو اس کی تشریح جو تفسیر یا مفہوم بیان ہوگا وہ سارے کا سارا غلط ہی جائے گا. تو اس لیے وہ پھر ایک نئی تفسیر, ایک نیا ترجمہ جنم لیتا ہے مرزا صاحب سے, جو ان سے مارز وجود میں آتا ہے, اور وہ پھر نیا فتنہ بن جاتا ہے. تو یہ تو ہونا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا, اللہ تعالیٰ قرب قیامت علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علم آسمانوں پہ چلے گا, نہیں, بلکہ ولکن يقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا اور علم رخصت ہو جائے گا. اس طرح سے علم کو جو ہے وہ تنزلی آتی جائے گی. پھر کیا ہوگا کہ لوگ جاہل لوگوں کو اپنا امام, اپنا پیشوا بنا لیں گے علمی معاملے میں. ففتعوا بغیر علم, بغیر علم کے ان سے فتوے لیں گے اور سوال کریں گے, اور وہ بغیر علم کے اس کے جوابات دے گا. ضلوا فاضلوا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا جس سے پوچھا جائے گا, اور وہ جو بتائے گا وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. یعنی مرزا صاحب نے اب جو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے تجوید 2 سالہ کورس جو ہے وہ 1.5 گھنٹے میں سکھایا ہوگا, وہ کیا سکھایا ہوگا؟ یہ بیچارہ خود نہیں پڑھ سکتا. تو ظاہر جو خود نہیں پڑھ سکتا, جب یہ خود قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا تو جو 1.5 گھنٹہ لگا کے, جنہوں نے 1.5 گھنٹہ ضائع کر کے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, ان بیچاروں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بھی گمراہ اور دیکھنے والے بھی سارے گمراہ. اب یہ باتیں جو ہیں بغیر دلیل کے نہیں کر رہا, میں آپ کو اس کی دلیل دوں گا اور مرزا صاحب کی زبانی دوں گا. اب قرآن کریم کی ایک جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, 10 جگہ نہیں, بے شمار جگہ, درجنوں جگہ میں آپ کو 20 جگہ مرزا صاحب کی زبانی دکھاؤں گا کہ مرزا صاحب قرآن کریم کی وہ کیسے پڑھتے ہیں. پھر فیصلہ آپ کیجئے کہ مرزا صاحب دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے. جو بندہ دیکھ کر قرآن, وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے 92 میں قرآن کریم وہاں اس وقت تجوید پڑھ لی تھی اور مجھ جیسا قاری نہیں ہے, اتنے لمبے چوڑے دعوے. جب ایک بندہ وہاں اتنے لمبے چوڑے دعوے کرنے کے بعد میٹرک کے ٹائم پہ جس نے تجوید پڑھ لی تھی, قرآن اس نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا, آپ دیکھیں گے ایک وقت نہیں, یہ بچپن سے قرآن غلط پڑھتا ہوا آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے, میں آپ کو ویڈیوز کی صورت میں پروف دکھاؤں گا اور آپ پھر خود دیکھ پائیں گے کہ یہ شخص قرآن کیسے پڑھتا ہے. جب یہ قرآن ایسے پڑھتا ہے, جب یہ قرآن کریم کی دھجیاں بکھیرتا ہے, تو یہ ترجمہ تفسیر کیسے کرتا ہوگا؟ پھر آپ اسی پر قیاس کرتے جائیں, حدیث نبویہ کا یہ کیسے جو ہے وہ استحصال کرتا ہوگا, وہاں ان کا ترجمہ کیسے کرتا ہوگا, پھر اس کی تفسیر مفہوم کیسے کرتا ہوگا. پھر اسی طرح آپ پورے کے پورے دین اسلام, شریعت, فقہ پر اس کو اپلائی کیجئے کہ مرزا صاحب جس کو قرآن کریم, جو ہم اپنے 2-4 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے, بولنے لگتا ہے, چلنے پھرنے لگتا ہے, تو ہم اس کو مسجد میں بھیجتے ہیں, وہ جا کے قرآن کریم پڑھتا ہے. 7-8 سال کی عمر میں وہ روانی کے ساتھ دیکھ کر قرآن کریم جو ہے, 7-8 سال 10 سال کا بچہ تو حافظ بھی بن جاتا ہے. لیکن مرزا صاحب کا آپ عالم دیکھیں, علمی لیول دیکھیں, قرآن کریم کے حوالے سے ہی دیکھیے, چھوڑیں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم, فقہ اور ان معاملات کو. یہ تو بیچارہ قرآن کریم کے دیکھ کر پڑھنے سے ہی بالکل کوڑا ہے, تو یہ اور کیا کرے گا؟ تو اب دیکھیے آپ اور خود فیصلہ کیجئے کہ ایسے اگر رہنما پیشوا ہم نے بنا لیے تو وہی مسلم شریف کی حدیث کے مطابق ایسے جاہل لوگوں کو قرب قیامت جو ہے وہ امام پیشوا بنا لیا جائے گا. لوگ ان سے سوالات کریں گے اور وہ جواب دیں گے بغیر علم کے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اب آپ اس کے بعد خود یہ ویڈیوز آگے مرزا صاحب کی پروف کے ساتھ ملاحظہ کیجئے اور ان کا قرآن پڑھنے کا انداز, سٹائل, لہجہ, پھر تجوید کو تو چھوڑ ہی دیجئے, الفاظ کو دیکھیے اور پھر خود فیصلہ کیجئے مرزا صاحب دین کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کرتے ہیں. اگر قرآن کریم ایک شخص صحیح نہیں پڑھ سکتا تو باقی اس کے کسی بات پر بات کرنا یا اس کو موضوع سخن بنانا, یہ تو میں اس کا تو جواز نہیں بنتا فی الحال. اب سب سے پہلے اس ایپیسوڈ کے اندر آپ مرزا صاحب کے قرآن پڑھنے کا لیول اور اس کی حالت چیک کریں, پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے مرزا صاحب کی حدیث کے اندر جو ڈنڈی مارتے ہیں, حدیث کا جو مطلب اپنے آپ سے بیان کرتے ہیں, پھر اس کا مفہوم اپنے آپ سے نکالتے ہیں, وہ فقہ میں پھر جو اپنے آپ سے یہ چیزیں بناتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم آگے سلسلہ وار آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اب آپ ملاحظہ کیجئے اور آپ دیکھیے کہ آپ کے استاد مرزا انجینئر صاحب کا علمی لیول, اور وہ بھی قرآن کریم جو بنیادی کتاب ہے اس کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ پڑھنے کا انداز کیا ہے. باقی چیزیں انشاءاللہ پھر ڈسکس ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری طرف وما انزل من قبلک قبلو ینہون عن, اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے. وینہون عن قالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا نکذب آتینا طائعین آتینا یا صاحب السجن یا صاحب السجن فلما رأینہ اکبرناہ
أكبرنه باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهب عن ابراہیم الروع رو زادوہم فما زادوهم فما تزیدوننی غیر تزيدونني فتولی عنہم فتولى باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرج ربک من بیتک بالحق أخرجك ما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن جعله الله لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين للقوم حتى إذا أدركه الغرق تركه الغرق إن الصلاة سكن لهم كنل لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي والذين آمنوا للنبي زينت وزينت لا يرهق وجوههم قطرة ولا ذل قطر يلمزون المطوعين متطوعين لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع قال ربي أرني انظر إليك انظر الذي يؤمن بالله وكلماته كلماته البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه يخرج سورہ سبا آیت نمبر ہے 20 وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ من تبعوه قال سأنزل مثل ما أنزل الله سأنزل إذا جاء أحدكم الموت أحدكم الموت من ينجيكم من الظلمات البر من ظلمات البحر والله ينجيكم اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں ينجيكم یستغفر اللہ اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے یجد اللہ غفور أجد الله قال نبني العليم الخبير بأني وكذلك فتنا بعضهم بعض بعضهم ببعض الو دے پٹھے اتنی غلطیاں کر رہے ہیں تو بعضهم ببعض تو کہنے 90 دن میں تجوید سکھائیے تو خود نہ پڑھ سکتا الو فقد لبثت فيكم عمرا ليس بأمانيكم امانیکم آنو من سوٹیو یکفر باللہ اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا والملائکتی وملائکتہ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون وللدار اذ آتیتموہن اجورہن پڑھو اذا وعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلوہ فقتلہ بأن منہم قسیسین قسیسین مما فی السماوات والارض اے نبی ان سے فرمائے پوچھنے کے انداز میں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، پھر خود قل اللہ نہیں ہو اتنی غلطیاں تے جڑے حافظ ہونے نا حافظ قاری ان دیاں مرغیاں بھی اتنا قرآن آندا ہو ظالم دیا بچے اتنی غلطیاں کرتے ہیں قرآن بچ 90 منٹ تا تو لیکچر 5 لاکھ لوگاں دیکھے ہے چول انسان یہ کیا کر رہے ہیں غلطیاں ٹھیک پڑھ شابہ میں سوٹی منگانا کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانا یاکلان کانا الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ومہیمن علیہ مہیمنن فلا تأخذوا منها شيء منہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعده خلف بعدہم تو اے قو انفسکم و اہلیکم نارا انفسکم 4 والمؤلفۃ القلوب مؤلفۃ فتقطعوا امر بینہم زبرا امرہم ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون انفسکم ہے وہ وعلم الانسان وعلم الآدم اسماء علم آدم الاسماء وما هو ببالغ اور وہ اس تک پہنچ
ببالغه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اذا انشأکم من الارض واذا انتم، إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم، قرآن میں بھی ہے نا سر، اقتربت الساعہ، اقتربت الساعة. کہ جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل کی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم انہم فلیبتکن آذان الانعام فلیغیرن خلق اللہ فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن وَإِذٍ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، إذا لاتخذوك. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ إلا أن تكون اتنی غلطیاں کر رہے. کان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا خالدین. هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور وہی اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، ویعفو عن السیئات، يعفو ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی لبغوا. یعفو عن کثیر۔ يعفو نہیں ہے، يعفو. آیت نمبر 22 سورۃ الحدید، پارہ نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں، ولا فی انفسہم، ولا فی انفسکم. یار تو دیکھ کے بھی غلط پڑھ رہا ہے یار، اتنا شدید ترین قرآن دی گستاخی، نعوذ باللہ. تیرے لیے ایک قاری مقرر کرتے ہیں جو تجھے پڑھائے گا انشاءاللہ، صحیح ہے؟ اب میں آگے تو نہیں سن سکتا اس سے آگے، اتنا ٹائم ضائع کیا تو نے، سارا قرآن غلط پڑھ رہا ہے، 8-10 منٹ سے قرآن غلط پڑھتا جا رہا ہے، غلط پڑھتا جا رہا ہے، اور تو نے 90 منٹ میں کیا کیا ہوگا؟ وہ 90 منٹ میں سنوں گا، اگر اس میں غلطی ہوئی نا پھر تجھے شروع سے الف با سے شروع قاعدہ شروع کراؤں گا. آئندہ امام کعبہ کو چیلنج نہیں کرنا، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی منیب صاحب کو، ساجد میر صاحب کو، ان کو بھی چیلنج نہیں دینا. الو کے پٹھے، تجھے تو دوبارہ قاعدہ شروع کروا رہا ہوں میں. پڑھ، الف با تا یہاں سے شروع کرنا ہے، کل قاعدہ لے کے آنا گھر سے. چل جا ابھی، جا چپس کا پیکٹ لے اور بوتل لے، کھا اور سو جا، آج کھانا بھی نہیں ملے گا تجھے. اتنی غلطیاں کرتا ہے، اتنی غلطی کرتا ہے، آئندہ منہ سے بات نہیں کرنا. تو عربی بھی ایسی ہی پڑھتا ہوگا، تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، عربی کیا پڑھے گا؟ چل جا، جب تک ٹھیک نہیں ہوگا آئندہ تجھ سے میں سبق بھی نہیں سنوں گا، اور الف با سے لگاؤں گا. میں تیرے لیے ایک قاری مقرر کروں گا جو تجھے الف با سے یاد کروائے گا اور پورا قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھائے گا. تو زبر زیر اوپر دیکھ کے غلط پڑھتا ہے، تجوید کیا پڑھے گا تو؟ تجوید تو میں نے تیری غلطیاں نکالی ہی نہیں ہیں، زبر زیر پیش کی نکالی ہیں، حرف تو کم کر دیتا ہے کبھی زیادہ. یہ وہ غلطی ہے جو جلی ہے، اور یہ تو اگر نماز میں پڑھے تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے. لفظ کو بڑھا دینا، لفظ کو کم کر دینا، زبر کو زیر کر دینا، زیر کو پیش کر دینا، یہ وہ غلطیاں تو کر رہا ہے. انفسہم کو کم کر دینا، عجیب آدمی ہے تو. آئندہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. چل جا، شاباش، اٹھ 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 اٹھ، کل قاعدہ لے کے آنا. چل، اللہ حافظ.